پاکستان میں سائیکیٹری کا فیوچر ہے؟ تھوڑا سا کویشچن کو براڈ کریں. پاکستان کا فیوچر ہے؟ 10 ملین پاؤنڈ یا اس سے زیادہ کی آپ گرانٹس لے چکے ہیں. میرا ایک اسکیزوفرینیا میں کافی زیادہ کام ہے, ڈاٹس کا, اسٹاپس کا, سپروائز ٹریٹمنٹ ان آؤٹ پیشنٹس. ٹھیک ہے, آپ اپنی چیلنجز کے ساتھ کیسا ڈیل کرتے ہیں؟ گورنمنٹ چینج ہوئی جب مشرف صاحب کی, تو ایک چیف ایگزیکٹو صاحب آئے, ٹو دی ایکسٹینٹ کہ انہوں نے میری ساری ایکٹیویٹیز پہ پابندی لگا دی. کیسے عام لوگوں کو ہم بتائیں گے کہ سائیکوسس کیا ہوتا ہے؟ اس طرح کے خیالات جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. میرا باپ میری دشمنی کر رہا ہے, میری بیوی میری پیچھے سازشیں کر رہی ہے, فلانا دوست جو ہے اس نے میرے گھر میں کیمرے لگا دیے ہیں. ٹیم بنانا اور پھر ان کو لیڈ کرنا, یا ان کو میں کہوں گا ان کو مینیج کرنا, ان کو رولز دینا, یہ کیسے؟ ہیوملٹی, میکنگ اے شیئرڈ ویژن, اور دوسری چیز ہے کہ ہر وقت ون ون سچویشن کریٹ کرنا. فیلوشپ کے بعد کچھ عرصے یہاں پہ گزارنے کے بعد پھر آپ یو کے چلے گئے, وہاں پہ اپنے نام بنایا. واپس پاکستان میں کیوں آپ آتے رہتے ہیں؟ چائنا سارے کا سارا اوورسیز چائنیز نے بلڈ کیا ہے. ٹھیک ہے, لوگ جائیں گے, مٹی جو ہے نا ان کو کھینچ کے لائے گی, ورچولی یا فزیکلی, اینڈ دے ول آلویز بی کنٹریبیوٹنگ اوور ہیئر. ٹریولنگ, ریسرچ, سیمینار, اپنے فیملی کے ساتھ کیسے مینیج کریں؟ والدہ تو اب اللہ ان کو درجات بلند کرے, وہ تو فوت ہو گئی. میری وائف کو کہا کرتی تھی کہ جو ہے نا یہ لیپ ٹاپ تمہاری سوکن ہے. آج کے ہمارے مائنڈ کاسٹ کے گیسٹ میرے استاد, میرے مینٹور پروفیسر ڈاکٹر سعید فاروق. یہ ایک بہت لیجنڈری سائیکیٹرسٹ ہیں, اور جب میں لیجنڈری سائیکیٹرسٹ کی بات کروں تو ان کی کم از کم 250 سے 300 ریسرچ آرٹیکلز ہیں, اور یہ کوئی ایسے ویسے جرنلز میں نہیں ہے, امپیکٹ فل جرنلز میں ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بیسٹ ریسرچر کا ایوارڈ لیا ہے یو کے میں. یہ کلینیشین سے ریسرچر کیوں بنے, ایک ریسرچر کا مینٹل ہیلتھ میں کیا کام ہوتا ہے, اور سائیکوسس کیا ہوتی ہے, آئیے پروفیسر ڈاکٹر سعید فاروق سے یہ سارے ریسرچ, یہ ساری کہانیاں ان کی زبانی سنتے ہیں. سر سب سے پہلے بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے. آپ کو لوگ جو ہے سیمینارز کے لیے ایز اے گیسٹ اسپیکر, ایز اے کی نوٹ اسپیکر, اب میں پشاور پاکستانی بلکہ پوری دنیا میں بلاتے ہیں. ہمارے لیے بہت آنر کی بات ہے کہ آج آپ ہمارے مائنڈ کاسٹ اسٹوڈیو میں آئے ہیں. جزاک اللہ, تھینک یو. بلکہ شکریہ آپ کا. اس جگہ آنا ہر وقت میرے لیے خوشی کا باعث ہوتی ہے, اور آئی ایم پراؤڈ آف مائی ایسوسیشن, سو آئی ایم ریئلی گریٹفل کہ آپ نے انوائٹ کیا. تھینک یو. سر لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں, آپ جیسا بننا چاہتے ہیں, سائیکیٹری آپ نے کیوں چوز کی؟ سائیکیٹری کیوں چوز کی, دیٹس اے گڈ کویشچن. آئی تھنک اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو سائیکیٹری کی میں جو انسرٹینٹی ہے نا, کہ یو آر آلویز, ساری میڈیسن میں آپ انسرٹینٹی کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. نیورو سرجری ہے, برین ٹیومر ہے, پیشنٹ پریزنٹ کر دیتا ہے, انسرٹینٹی ہے. لیکن آپ نے سی ٹی اسکین ایم آر آئی کر لیا, آپ کو سامنے چیز نظر آ جائے گی. سائیکیٹری کی میں کہتا ہوں کہ ابھی تک یہ خوبی ہے کہ یو آر اسٹل ڈیلنگ ود انسرٹینٹی. پیپل کم ٹاک ٹو یو, اور آپ ان کی باتوں سے, ان کے بیہیویئر سے اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ کیا ہو سکتا ہے. اور میرا چونکہ شروع سے ایک لٹریچر کے ساتھ بہت گہرا تعلق رہا ہے, میں ہر جگہ یہ کہتا ہوں, تو وہ ایک لنک تھا. اور جسٹ ٹو پٹ اٹ آن ریکارڈ کہ جب میں نے ایف سی پی ایس کیا تھا, آئی تھنک 1987 تھی, میں کافی بوڑھا ہوں, لوگوں کو نظر نہیں آتا شاید. تو 1987 میں, تو اس وقت آپ ایف سی پی ایس پارٹ 1 کر کے کسی بھی ڈسپلن میں میڈیسن کے جا سکتے تھے. میں انیشیلی 3-4 مہینے آپتھلمالوجی میں گیا بھی, کیونکہ اگر آپ پیسے کے لحاظ سے دیکھیں اور پریکٹس کے حساب سے تو وہ اس طرح کی ہائی ارننگ اسپیشلٹیز ہیں. لیکن وہاں پہ مجھے جو اس کا اور اسپیشلٹیز میں اور ڈسپلنز میں جو روٹین لگے بندی چیزیں تھیں, اس نے شاید اپیل نہیں کیا. تو سائیکیٹری میرا خیال ایک وائڈ ڈسپلن ہے کہ جس میں سائنس اور آرٹ دونوں ایک جگہ ہو جاتے ہیں. تو آئی تھنک دوز ور دی تھنگز وچ فیسینیٹڈ می اباؤٹ سائیکیٹری. لیڈی ریڈنگ ہسپتال ایک پاکستان کے بڑے اسپتالوں میں آتا ہے.
وہاں پہ تو سائیکیٹری کا وارڈ تھا, سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا, میرے خیال میں 14 سے 20 بیڈ تھے. کیوں ایسی ایک لگن آئی کہ جو آج ایک 4 منزلہ یا 5 منزلہ عمارت ہے, آپ نے کیوں وہ بنائی, کیا ویژن تھا اس کے پیچھے؟ اگین آئی تھنک سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب میں نے سائیکیٹری وہاں پہ جوائن کیا تو خالد مفتی صاحب کی سپرویژن تھی, ان کی انسپائریشن تھی. ایک لحاظ سے آپ کہیں کہ اس سے پہلے میں صرف ایک کتابی کیڑا تھا, مجھے کتابیں آرٹیکلز یہ. تو جب میں آیا تو ایز اے سینئر رجسٹرار تو میں نے ان کے ساتھ کام کرنا شروع کیا. تو مجھے ریئلائز ہوا کہ اگر آپ نے چیزوں کو انفلوئنس کرنا ہے, چینج کرنا ہے, تو آپ نے لوگوں سے ملنا ہے, لوگوں سے بات کرنی ہے, پالیسی سے بات کرنی ہے, ڈین سے بات کرنی ہے. سائیکیٹری ایک ایسا ڈسپلن ہے, میں کئی فورم پہ آپ کو پتہ ہوگا کہہ چکا ہوں جی جی. کہ سائیکیٹری میں خاص کر سیویئر مینٹل النس ایک ایسا فورم ہے کہ جہاں پہ پیشنٹ پور بھی ہوتے ہیں اور ان کی کوئی وائس بھی نہیں ہوتی, دے کین ناٹ اسپیک فار دیم سیلوز. تو وہ مجھے ایک ہمیشہ یہ لگن رہی کہ ان لوگوں کے لیے میں نے بات کرنی ہے اور ان لوگوں کے لیے میں نے کچھ کرنا ہے. جب میں لیڈی ریڈنگ میں کام کرتا تھا, کارڈیالوجی, نیورولوجی, وہاں پہ کون لوگ آتے تھے؟ کوئی سیکٹری کا بیٹا آ رہا ہے, کوئی ماما آ رہا ہے, کوئی جو ہے کسی صنعت کار کا بیٹا آ رہا ہے, اور وہ آتے تھے دھڑلے سے کارڈیالوجی میں, اور پھر جو ہے نا کارڈیالوجی میں ڈونیشنز دیتے تھے, ان کو سپورٹ کرتے تھے, بیوروکریسی ان کو سپورٹ کرتی تھی. سائیکیٹری میں اگر آپ ڈپریشن کو نکال دیں, اور جو آپ کا جیسے میں کہتا ہوں سائیکیٹری کا بریڈ اینڈ بٹر ہے, سیویئر مینٹل النس, سائیکوسس, اسکیزوفرینیا, وہ بیچارے پہلے تو یہ سمجھتے نہیں کہ وہ بیمار ہیں. تو دوسرا یہ ہے کہ پھر وہ اتنا بڑا اسٹگما ہے کہ وہ اپنے لیے بولیں گے کیسے کہ میرے لیے یہ بنا دیں. ٹھیک ہے, کارڈیالوجی آئے انہوں نے جی کہا کہ ہمارے لیے یہ انجیو مشین لگا دیں, یہ کرتے. سائیکیٹری کے لیے کون کرے گا؟ تو آئی واز لکی, اس وقت میں لیڈی ریڈنگ میں کام کر رہا تھا. لیڈی ریڈنگ کی ایک سب سے بڑی جو آپ کہیں کہ خوبی یا خرابی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بالکل سیکریٹریٹ کے نزدیک ہے. تقریباً ساری بیوروکریسی آپ کے پاس آتی ہے, سارے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں. ہر جگہ پہ میں نے سائیکیٹری کا کیس پلیٹ کیا, اور اس دوران بڑی جیسے کہتے ہیں ڈسپوائنٹمنٹس بھی آئیں. ایک مزے کی میں آپ کو ڈسپوائنٹمنٹ یہ بتاؤں, جن لوگوں کو یاد ہوگا لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں ایک بہت بڑا ہوتا تھا میڈیکل اے یونٹ, کیفیٹیریا کے ساتھ, کافی بڑی بلڈنگ تھی. تو وہ جب میڈیکل یونٹ کہیں اور شفٹ ہو گیا تو وہ ہمیں الاٹ ہو گئی. ہم نے اس میں سارا کام کروایا, اور جب ہم اس میں موو ہونے لگے, اس کے فلی ہم نے سائیکیٹری کے لیے ری ویمپ کیا, فنڈنگ پیدا کی. تو ایک چیف ایگزیکٹو صاحب نئے نئے آئے ہوئے تھے, ان کو کیا دل میں سوچی, انہوں نے وہ بنایا وارڈ اٹھا کے جب ہم شفٹ ہونے لگے تھے کسی اور کے حوالے کر دیا. تو وہ ایک لحاظ سے آپ کہیں کہ لو ٹائم تھا. پھر اس کے بعد دوبارہ کمر باندھی. تو میں کریڈٹ دینا چاہوں گا MMA کی گورنمنٹ تھی اس وقت, گیو دی کریڈٹ ویئر اٹس ڈیو. عنایت صاحب تھے ہیلتھ منسٹر, ہی واز ویری کائنڈ ٹو می, اور ان کے ساتھ مل کے تو یہ 4 اسٹوری بلڈنگ جو آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ بنی. تو پھر اس کے بعد ایک سلسلہ ہے الحمدللہ. آئی وڈ لائک ٹو سے کہ یہ صرف میری کنٹریبیوشن نہیں ہے, لوگوں کو تو نظر آتا ہے کہ شاید میں ہوں, لیکن میرے ساتھ بہت اچھے لوگ تھے کام کرنے والے. ہم آگے بھی بات کریں گے آپ کی جو اسپیشلٹیز ہے, لیکن ایک چیز جو میں بات کروں گا, ٹیم بنانا اور پھر ان کو لیڈ کرنا, یا ان کو میں کہوں گا ان کو مینیج کرنا, ان کو رولز دینا, یہ کیسے؟ چینج اس وقت تک نہیں آتی کہ جب تک لیڈرشپ نہ ہو. اور کبھی کبھی میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ لوگ ویسٹ کا سمجھتے ہیں کہ ان کی بڑی اچیومنٹ ہے, انہوں نے بلب ایجاد کیا, انہوں نے جو ہے نا یہ ساری ایجادات. میرا خیال ہے کہ ویسٹ کی جو ایک بہت بڑا جو کنٹریبیوشن ہے وہ ہے مینجمنٹ سائنسز, کہ لیڈرشپ کیا ہوتی ہے. انہوں نے لیڈرشپ کی سکلز کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ لیڈرشپ, تو آپ کی ایک فل سائنس ڈیولپ ہوئی. اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ ہماری ڈیفیشنسی ہے, جہاں پہ ہم وہاں سے لیک کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ ابھی تک ہماری ورک میں, ہماری لرننگ میں, ہمارے کلچر میں ٹیم ورک نہیں آیا. تو یہ ایک چیز ہے جس کے لیے میں شروع سے کانشیس تھا. ٹیم بنتی کیسی ہے, ٹو بی آنیسٹ میں نے کوئی بہت زیادہ ایفرٹ نہیں کی ٹیم بنانے کے لیے, جیسے کہتے ہیں کانشیس ایفرٹ. 2-3 چیزیں ہیں جس پہ میں بہت پراؤڈ فیل کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ الحمدللہ لوگوں کے لیول پہ, عام آدمی کے لیول پہ کام کرنے والا بنتا ہوں. ایک چھوٹی سی مثال میں اکثر دیتا رہتا ہوں, شاید میرے جو جاننے والے ہیں ان کو یہ بار بار ریپیٹیشن لگے گی. فرسٹ ڈیسیژن جو میں نے سائیکیٹری LRH میں کیا
وہ یہ تھا کہ آئی ول ناٹ ہیو اے ڈور بیل. گریٹ, یہ وہ ڈور بیل کلچر جو آپ نے ختم کیا. چھوٹی سی چیز تھی, ٹھیک ہے. اس کا بڑا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ میں بجائے اس کے کہ گھنٹی بجاؤں, میں باہر نکل کے چوکیدار کو, اردلی کو, نرس کو کہتا تھا کہ پلیز آفس آ جائیں, یہ کام کر دیں, ٹھیک. ایک تو اس سے وہ 1 to 1. دوسرا یہ ہوتا تھا کہ میں انکانشیسلی ان لوگوں کو, مطلب وہ جیسے کہتے ہیں نا, ہمارے یہاں بدقسمتی سے جو لیڈرشپ نہ ڈیولپ ہونے کا ایک بڑا ریزن یہ ہے کہ ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ جی صاحب کو باتیں پہنچانے والا کون ہے, ٹھیک ہے, کون ہے, بالکل. اور وہ چیز ٹیم کو ڈسٹرائی کرتی ہے, ٹھیک ہے. تو میں چونکہ ہر وقت اٹھ کے جانا, نرسنگ کاؤنٹر دور تھا, نئی بلڈنگ میں تو فرسٹ فلور پہ تھا, خود جا کے نرس کو بلانا یا خود جا کے باہر اردلی کو کہنا, تو لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ یار یہ تو کسی وقت نکل آتا ہے, آ جاتا ہے, بات کر لیتا ہے. تو الحمدللہ میرا کوئی وہ نہیں تھا, جیسے کہتے ہیں کوئی انفارمر نہ تھا اور نہ رکھنے کی ضرورت. یہ چھوٹی چیزیں, میں صرف ایک اس کے کوئی اپنی تعریف کی اس کی نہیں, لیکن میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. اس ایک چھوٹی چیز نے, ڈور بیل نہ ہونے نے مجھے جتنا فائدہ پہنچایا, میرا خیال کسی چیز نے نہیں پہنچایا. یہ تو ہم نے بھی آپ سے آج سیکھ لیا کہ ڈور بیل ختم کریں. ہاں, مطلب او پی ڈی میں جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں, جہاں پہ آپ 50 پیشنٹس دیکھ رہے ہیں, وہاں پہ پاسبل نہیں تھا کہ آپ باہر نکل کے, ہونا وہاں پہ بھی چاہیے. لیکن آفس میں میرا یہ خیال ہے کہ میرے بعد جو لوگ آئے ہیں, مختار اور حق اور یہ دوسرے, ان کی بھی بیلس انہوں نے نہیں رکھیں. کمنگ بیک ٹو یور پوائنٹ, ہیوملٹی, میکنگ اے شیئرڈ ویژن, لوگوں کو شروع سے بتانا کہ دس از واٹ وی وانٹ ٹو اچیو, ٹھیک ہے, اور پھر ان کو ساتھ لے کے چلنا. اور دوسری چیز ہے کہ ہر وقت ون ون سچویشن کریٹ کرنا, ٹھیک ہے, کہ اس میں میرے لیے یہ فائدہ ہے اور آپ کا اس میں یہ فائدہ ہے, ٹھیک ہے. کوئی شخص صرف آپ کے فائدے کے لیے کام نہیں کرے گا. میں ہمیشہ اپنے وارڈ میں یہ کہتا تھا کہ یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ کوئی آپ کسی کام کا کہہ دیں نا, تو کوئی آپ سے انکار بھی نہیں کرتا, نہ بھی نہیں کرتا, لیکن کام کرتا بھی نہیں ہے اگر وہ نہ کرنا چاہے. ہمیشہ آپ ایک وہ اس میں رہتے ہیں, کشمکش میں رہتے ہیں. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئرڈ ویژن, اور پھر دوسرا یہ ہے کہ کافی حد تک اگین آئی ہیٹ ٹو سے کہ ایک رول ماڈل کہ آپ خود کیا ہیں. جس طرح الف خان صاحب ہوتے تھے, ان کے بارے میں مشہور تھا, ہی وڈ کم ٹو دا ڈپارٹمنٹ فرسٹ تھنگ ان دا مارننگ, سب سے پہلے وہ آتے تھے, ٹھیک ہے. تو یہ کچھ چیزیں کہ آپ جو کام لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ خود کریں. سر لیکن ابھی آپ نے بات کی لیڈرشپ کی, کیا یہ ہمارے کریکولم میں یا انڈر گریڈ یا پوسٹ گریجویٹ کریکولم میں کہیں اس کا حصہ نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے, خاص کر میڈیکل سائڈ پہ. لیڈرشپ سکلز, کس طرح آپ ٹیم ڈیولپ کرتے ہیں, مینجمنٹ سکلز. میرا یہ خیال ہے کہ ہماری جو ہیلتھ سسٹمز ہیں اس میں مینجمنٹ پہ اور اس پہ بہت کم زور دیا جاتا ہے. تو یس, اٹ شوڈ بی اگین دونوں چیزیں ہیں, تھیوری اور رول ماڈلس. اگر آپ کے اچھے, ہم خوش قسمت تھے, آپ کہہ سکتے ہیں, الف خان صاحب ہو گئے, سراج صاحب ہو گئے, شفیق صاحب ہو گئے. آئی تھنک وی سا دوز پیپل. جس طرح سراج صاحب تھے, میں جب ٹریننگ کر رہا تھا میڈیکل میں, پرنسپل تھے خیبر میڈیکل کالج کے, ان کو دیکھنا, وہ سب سے پہلے وارڈ میں موجود ہوتے تھے, سب سے زیادہ چیزوں کو لیڈ کرتے تھے, اینڈ دین پیپل یوز ٹو فالو. تو کچھ ہم نے ان سے سیکھی, کچھ آپ کہیں کہ خود پتہ چل گیا تو کر لی, الحمدللہ. چلیں سر, آپ سے بات کرتے کرتے چائے بھی آ گئی ہے, آپ چائے بھی انجوائے کریں. امید ہے کہ چائے آپ کے ٹیسٹ کے مطابق ہوگی. جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی کو میں جب بھی دیکھتا ہوں تو وہ اپنے اندر چینج لاتے ہیں. کیا چینج بندے میں آتی ہے, آنی چاہیے پرسنالٹی میں؟ بالکل. دیکھیں, پرسنالٹی میں چینج لانا بہت مشکل ہے, لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ سکسیس کے لیے یو ہیو ٹو ری انوینٹ یور سیلف. Wow. You have to reinvent yourself. Every 4 or 5 years you have to reinvent yourself. ٹھیک ہے, اور وہ ری انوینٹ, پرسنالٹی آپ کی وہی رہتی ہے. لیٹس بی فرینک اباؤٹ اٹ. شروع سے ہی میں جیسے کہتے ہیں کہ کوئی بہت زیادہ لوگوں میں ملنے جلنے والا نہیں تھا. مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی روڈ ہونا, لیکن کوئی اتنا زیادہ اپنا تھوڑا سا سرکل رکھنا, اور جو میری کچھ بری عادتیں تھی وہ اسی طریقے سے ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ایک جو برخوردار ہیں ان لوگوں کو یہ ہے, اپنا ایک سی وی بنائیں, ٹھیک ہے نا. شروع سے ایک سی وی آپ اپلیکیشن کے لیے دیتے ہیں نا,
वही एक CV बनाएं और साल के एंड में, अभी साल ख़त्म हो रहा है ना, आप CV को रिवाइज़ करें। अगर इस साल में आप वही कुछ कर रहे हैं जो पिछले साल कर रहे थे, ठीक है, तो फिर मतलब वो जो न्यूटन का या किसका कहने का कि अगर आप एक ही चीज़ करते रहोगे तो वही नतीजा आपको मिलेगा। प्रोफेसर सईद फारूक साहब की जो कहानी है, जो जर्नी है, हम उनको एक बहुत कामयाब, इंस्पायरिंग रिसर्चर के तौर पे जानते हैं, फिजिशियन के तौर पे जानते हैं, टीचर के तौर पे जानते हैं। सेटबैक आपकी लाइफ में आए, आप अपनी चैलेंजेस के साथ कैसे डील करते हैं? हाँ, नहीं, इसमें चैलेंजेस को, फेल्योर को चैलेंज करना या चैलेंज को फेलियर करना कोई हर्ज नहीं है। फेल्योर्स होती हैं और फेल्योर्स होती है इसलिए कि आप उनसे सीखें। काफ़ी सेटबैक्स आए और मेरा ख्याल मैंने 95 में ज्वाइन किया एज ए सीनियर रजिस्ट्रार, और ये वो वक्त था जहाँ पे लोग कोई भी नहीं था साइकेट्री में। और आपको पता है मेरी असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रमोशन 2002 में हुई। इस अरसे में यहाँ पे लोग प्रोफेसर बन जाते हैं आजकल। यस सर, आपको पता है? जी जी। तो उस अरसे में एक के बाद एक सेटबैक, लेकिन एक आप ये कहें कि कुछ एक मेरी उसमें ये शामिल है कि मैं काफ़ी, मैं मजाक में कहता हूँ, काफ़ी ढीठ हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा ढीठ होना जो है ना वो आपके लिए अच्छा होता है, बेहतर होता है। एक रेजिलियंस, हाँ, रेजिलियंस हो सके। मेरे हिसाब से जो चीज़ आपको सरवाइव करने में मदद देती है ना, या जो चीज़ आपको रखती है बरकरार, वो है आपका बेनिफिट टू अदर्स। जब तक आप दूसरे लोगों के लिए फ़ायदा मंद होते हैं किसी भी सूरत में, इल्म की सूरत में, पैसे की सूरत में, कॉन्टेक्स्ट की सूरत में, ठीक है, तो जितना आप फ़ायदा मंद रहते हैं उतना समहाउ, ये मेरा कुछ बिलीफ है कि वो इट पेज बैक टू यू, ठीक है। और वो आपको फिर ये जितने सेटबैक्स होते हैं उनके साथ कोप करने में मदद देते हैं। कई सेटबैक्स हुए, वार्ड का हुआ, प्रमोशन का तो चूँकि मेरा पर्सनल था। एक एक वक्त ऐसा आया, मैं, आपको शायद पता है कि नहीं, कॉलेज ऑफ फिजिक्स एंड सर्जन्स की वर्कशॉप्स कंडक्ट करता था, रिसर्च मेथड्स की वर्कशॉप। CPSP की जो ये वर्कशॉप है ना रिसर्च मेथड्स की, ये मैंने और तारिक मुफ्ती साहब ने, CPSP का मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट वहाँ पे होता था, उनके साथ मिलकर सबसे पहले इसका प्लान डेवलप किया था 98 में। तो बहुत वर्कशॉप्स कंडक्ट करता था। इस दौरान गवर्नमेंट चेंज हुई जब मुशर्रफ साहब की, तो एक चीफ़ एग्जेक्टिव साहब आए, टू दी एक्सटेंट के उन्होंने मेरी सारी एक्टिविटीज़ पे पाबंदी लगा दी। उनका ख्याल था कि जो है ना मैं सिर्फ जो है ना ये वर्कशॉप्स करता हूँ, कोई और एक्टिविटीज़ नहीं करता। इस हद तक कि जब वो मेरे वार्ड में आए विज़िट पे, तो मैंने उनको रिसर्च पेपर्स दिखाए, और ये मेरे जो ट्रेनिंग्स हैं ये उसके गवाह हैं। मैंने उनको दिखाया कि ये जो है ना ये हमारे डिपार्टमेंट ने ये रिसर्च पेपर्स प्रोड्यूस किए हैं। तो उन्होंने बड़े रूडली कहा सो व्हाट, और सारे ट्रेनिंग्स के सामने, सो व्हाट, हाँ तो क्या, तुम क्या कर रहे हो। उन्होंने एक बंदा मुकर्रर किया जो गेट पे खड़ा होता था, वो देखता था कि मैं किस वक्त आता हूँ और किस वक्त जाता हूँ, यहाँ तक। तो वो जैसे कहते हैं वो वक्त भी गुजर गया। अगर आपके सामने एक गोल हो और वो बहुत ज़्यादा पर्सनल ना हो, देखें ये नहीं है कि मैंने पैसे नहीं कमाए, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अर्निंग की, या मैंने प्रमोशंस नहीं किए, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके अलावा भी एक गोल होता था कि यार ये इन लोगों के लिए जिनको मैं रोज़ाना देखता हूँ, और ख़ासकर जैसे मैं कहता हूँ डिसएडवांटेज पीपल, उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो एक चीज़ थी दैट केप्ट मूविंग। वी नीड टू फाइंड अ पर्पस इन आवर लाइफ, एंड उस पर्पस के लिए फिर काम करें, वो ग्रेटर पर्पस होना चाहिए, आपकी ज़ात से मुतल्लिक नहीं होना चाहिए। हाँ। पूरी कम्युनिटी, पूरी और सोसाइटी। ज़ात को फ़ायदा होता है जी, ये लोगों की बड़ी गलतफहमी है कि जी आप ग्रेटर पर्पस के लिए, अगर आप जो है ना ठीक उस पे जा रहे हैं ना, सेटबैक्स आएंगे, ज़ात को भी फ़ायदा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आई शुडंट बी कंप्लेनिंग अबाउट एनीथिंग, वो अल्लाह ने दिया, ठीक है। तो ज़ात को भी फ़ायदा हुआ है, लेकिन साथ साथ जो पर्पस था वो चूँकि ग्रेटर था तो उसको भी फ़ायदा हुआ। अमेजिंग अमेजिंग। ये सर, ये वही बात, मैं बार बार हर वीडियो में, हम सर इसमें रील्स बनाते हैं, शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं, रेजिलियंस। और आई थिंक जो भी आपने जो पिछले 5 मिनट की तो बात की, उस एक टिपिकल एपिटोम ऑफ रेजिलियंस है। फेलोशिप के बाद कुछ अरसे यहाँ पे गुजारने के बाद फिर आप यूके चले गए। यूके गए, वहाँ पे आपने काम किया, वहाँ पे अपने नाम बनाया, वहाँ पे बल्कि वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की आप मजबूरी बन गए। वापस पाकिस्तान में क्यों आप आते रहते हैं, क्यों
پروجیکٹس کرتے رہتے ہیں. آپ ایک ریسرچ کا ایک بہت بڑا نام ہے. اگر کوئی بھی ہمارے جو لوگ سن رہے ہیں صرف گوگل پہ لکھ لیں پروفیسر ڈاکٹر سعید فاروق صاحب, تو ان کے سامنے میرے خیال میں گوگل ان کو 4 پیجز تو ان کو دکھائی دے گا کم از کم. کیوں آپ باقیوں کی طرح یو کے میں رہ کے اچھی لائف گزارنا, اپنے روٹین کرنا, وائی؟ پاکستان میں کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے کہ میں نے آئی ہیو اے فیلنگ کہ آئی اسٹل ہیو ٹو پے بیک اے لاٹ. میں آپ کو اپنی جنریشن کو بتاؤں نا, تو ہماری وہ جنریشن تھی جنہوں نے گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھا, تو گورنمنٹ نے ہماری فیس دی. ٹھیک ہے, ہمارا خیبر میڈیکل کالج کی اس وقت جو فیس تھی وہ سارے سال کی بہرحال فیو ہنڈریڈز ہوتی تھی. ہمارا 90% ابھی آپ کے جو بچے پڑھتے ہیں وہ پرائیویٹ اسکولوں سے پڑھتے ہیں, ہزاروں کی فیسیں دے کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے وہ چیز گورنمنٹ اسکولوں میں اچیو کی اور گورنمنٹ نے ہمیں نمبر مارکس آ گئے الحمدللہ, تو داخلہ مل گیا سب کو. تو آئی تھنک دیر از اسٹل اے لاٹ ٹو پے بیک. کوشش کی ہے الحمدللہ, کافی حد تک میں کامیاب ہوا ہوں, لیکن اسٹل اے لاٹ ٹو پے بیک. میں اپنے آپ کو اس جنریشن میں سمجھتا ہوں الحمدللہ کہ جس میں پبلک سیکٹر نے, گورنمنٹ نے ہم میں بہت انویسٹ کیا ہے. میں نے سرچ کیا سر, تو 10 ملین پاؤنڈ یا اس سے زیادہ کی آپ گرانٹس لے چکے ہیں. آپ جب ریسرچ شروع کرتے ہیں, کوئی بھی پروجیکٹ شروع کرتے ہیں, آپ کے ذہن میں پہلا سوال کیا آتا ہے؟ پہلا سوال ہمیشہ جو ہے نا وہ پیشنٹ سے آتا ہے. میرا ایک اسکیزوفرینیا میں کافی زیادہ کام ہے, ڈاٹس کا, اسٹاپس کا, سپروائز ٹریٹمنٹ ان آؤٹ پیشنٹس. ٹھیک ہے, تو وہ آیا ہے ٹی بی سے. ٹی بی میں دیر از اے اپروچ کال ڈائریکٹلی آبزرو ٹریٹمنٹ. تو میں نے جب وہ دیکھی تو میں نے کہا کہ یار اگر ان لوگوں کو ڈائریکٹلی آبزرو ٹریٹمنٹ چاہیے ایڈہیرنس کے لیے, ٹھیک ہے, تو سائیکوسس یا اسکیزوفرینیا میں تو سب سے پہلے چاہیے. ٹھیک, تو اس کو اب اسی سے ایک ریلیٹڈ میں بات بتاؤں آپ کو. آپ نے پہلے کویشچن پوچھا تھا کہ ٹیم بلڈنگ, اور یہ جو ڈاٹس کا سب سے پہلا, جو اسٹاپس کا پہلا جو میں نے ٹرائل کیا تھا, جو کہ برٹش جرنل آف سائیکیٹری میں پبلش ہوا 2011 میں, وہ لیڈی ریڈنگ میں کیا. اور الحمدللہ میری ٹیم ایسی ڈیولپ ہوئی کہ انہوں نے وہ اس وقت ٹرائل, یعنی اس کی آپ نے شاید سنا بھی ہوگا, اس کا فالو اپ 1 سال کا تھا, اور وہ فالو اپ اس وقت ہو رہا تھا جب یہاں پہ طالبان کی ساری انسرجنسی تھی, ہو رہی تھی. ہاں, وار ہو رہی تھی, لوگوں کو لیے باہر جانا. لیکن میری ٹیم کے لوگ جو ہے نا وہ باہر جا کے, اگر آپ نظام سے اور ان لوگوں سے پوچھیں تو وہ بیچارے 1-2 دفعہ طالبان نے ان کو چیک پوسٹوں پہ روکا بھی, وین دے ور گوئنگ آؤٹ فار ڈوئنگ دا فالو اپس. تو وہ ایک شیئرڈ ویژن, اور ان کو نظر آتا تھا کہ یار یہ جو چیز میں کر رہا ہوں وہ اپنے لیے نہیں کر رہا. تو وہ پیپرز پروڈیوس ہوئے, اور اس کے بعد پھر ایک سلسلہ چل پڑا. تو ریسرچ ہمیشہ جنم لیتی ہے سمپل کویشچن سے کہ یار یہ کیوں ایسے ہو رہا ہے, اور اس کو کس طریقے سے امپروو کیا جا سکتا ہے. میری ساری ریسرچ اسی کے گرد گھومتی ہے کہ یہ پیشنٹ آؤٹ کمز کو ہم کیسے امپروو کر سکتے ہیں. تو جب بھی پیشنٹس میں دیکھتا ہوں, اب بھی یعنی جہاں پہ بھی, تو بیسکلی سارے کویشچنز ارائز ہوتے ہیں پیشنٹ انٹریکشن سے. سر آج کل پاکستان میں ریسرچ کرنا, مطلب آپ آتے ہیں آبویسلی آپ کا ایک سسٹم ہے, لیکن ایک عام ڈاکٹر, ایک عام فیلو, اس کو ریسرچ کے ایک وہ جو اسٹرکچر, ایک سسٹم ہوتا ہے وہ نہیں ملتا, اور پھر وہ اینڈ اپ ہوتا ہے فیک ریسرچز میں. فرد واحد کیا کبھی خود ساری ریسرچ کر سکتا ہے؟ پہلی بات تو علی صاحب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کو تھوڑی سی حیرانگی ہوگی, میں ہر سٹیج پہ کہتا ہوں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص ریسرچ کرے. بدقسمتی سے ہمارا جو میڈیکل ڈسپلنز ہیں نا, ان میں کلینیشینس کے رول کو اس طریقے سے اپریشیٹ نہیں کیا جاتا. اگر میرے ساتھ ایک اسسٹنٹ, اور یہ میں اس سٹیج یہاں پہ آپ کو نہیں کہہ رہا, ہر فورم پہ کہتا ہوں, میرے ساتھ ایک اسسٹنٹ پروفیسر ہے, اگر وہ دن میں 10 پیشنٹس ایویڈنس بیسڈ کلینیکل طریقے سے دیکھتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ہی از اور شی از ڈوئنگ مچ بیٹر جاب انسٹیڈ آف پروڈیوسنگ اے پیپر جس میں 100 پیشنٹس کے OCD کے سمٹمس مثال اس نے ڈسکرائب کی ہوں. ٹھیک ہے, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہوتا ہی ہے کہ اگر ایز اے ریسرچر میں نے 10 پیپرز پروڈیوس کر دیے ہیں تو وہ سائٹ بھی ہو جائیں گے, ان کا نام بھی ہو جائے گا. لیکن میرے ساتھ ایک کلینکل
اسسٹنٹ پروفیسر ہے جو وہ بیچارے نے 2 سال میں 10,000 پیشنٹس دیکھے ہیں تو وہ کاؤنٹ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ہماری یہ یہیں پہ نہیں ہے, یہ تھرو آؤٹ ایک قسم کی بڑی ڈائکاٹمی ہے. ٹھیک ہے, تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں جو اچھی کلینکل پریکٹس ہے نا, یہ پریکٹس نہیں جو ہم روزانہ کرتے ہیں, اچھی کلینکل پریکٹس, ایویڈنس بیس پریکٹس, اس کو اپریشیٹ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, اب کمنگ بیک ٹو ریسرچ, اور اسی اس میں کہتا ہوتا ہوں کہ جو پور کوالٹی ریسرچ ہے نا, اس سے نہ ریسرچ ہونا بہتر ہے. آپ کو شاید میں نے پہلے بھی بتایا ہو کہ 96 میں نے پیپر لکھا تھا جو جرنل آف کالج آف فزکس اینڈ سرجنز میں پبلش ہوا تھا. میں نے کہا تھا کہ یہ ڈیزرٹیشن کو ختم کر دیں. یہ نہیں ہے کہ ڈیزرٹیشن بری چیز ہے, صرف یہ ہے کہ اگر اچھی ریسرچ جو ہے نا, اٹ ریکوائرز گڈ سپرویژن. ٹھیک ہے, تو اگر آپ اچھی سپرویژن نہیں پرووائڈ کر سکتے نا, تو اس سے بہتر ہے کہ نہ کریں. ایک تو اس وقت سے میں ہمیشہ اس بات کا قائل ہوں. میرا یہ خیال ہے کہ جو ریسرچ کا سٹرکچر ہے وہ پیرامڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کا جو نیچے والا جو سب سے بڑا پیرامڈ ہے وہ ان لوگوں کا ہے جو ریسرچ کو سمجھے. جو سب سے بڑا پیرامڈ کا بیس ہے, جو ریسرچ کو سمجھ سکیں اور پریکٹس کر سکیں. اس کے بعد پھر پیرامڈ کے دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو خود کسی حد تک ریسرچ کر سکیں, اور پھر پیرامڈ کے ٹاپ پہ جو ریسرچ کریں بھی اور پڑھائیں بھی. ہاں, ٹھیک ہے, تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ میں شاید پیرامڈ کے ٹاپ پہ ہوں ابھی, کہ میں کرتا بھی ہوں. کریٹ کرنے والا ہی آپ ہے, کیونکہ آپ نے وہ پیرامڈ کے. تو ہمارا جو نیچے والا پیرامڈ کا وہ ہے نا, وہ پریکٹیکلی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. ٹھیک ہے, کہ ریسرچ پڑھنے والے لوگ اور اس کو سمجھ کر پڑھنا. ٹھیک ہے, وہ میں کہتا ہوتا ہوں ہمیشہ جب میں ورک شاپس کہتا ہوتا ہوں کہ ریسرچ کی تلاوت نہیں کرنی. ٹھیک ہے, ریسرچ کو سمجھنا ہے کہ یار اس اسٹڈی میں ہوا کیا ہے. تو جب آپ ریسرچ کو پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے اور پھر اس کو اپلائی کریں گے, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ کو خود پتہ چلے گا کہ یار کس طریقے سے ریسرچ کرنی ہے. تو پہلی شرط جو میں کہتا ہوں ریسرچ, اچھی ریسرچ کرنے کے لیے, وہ اچھی ریسرچ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر اس کو اپلائی کرنا ہے. اس کے نتیجے میں آپ کو نئے ریسرچ کویسچنز آئیں گے, نئے ریسرچ آئیڈیاز آئیں گے, اور وہ ریسرچ آئیڈیاز ہوں گے چونکہ آپ نے ریسرچ پڑھی ہے اور اس کو اپنی جگہ پہ اپلائی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ پھر فینسی آئیڈیاز نہیں ہوں گے کہ لائک ڈیکسامیتھاسون سپریشن ٹیسٹ, جو کوئی آپ کر بھی سکتے ہیں لیکن اس پہ 20 لاکھ روپے خرچ ہو جائیں گے, نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا. ٹھیک ہے, وہ ریسرچ ہوگی کہ جب آپ مثال کسی ڈرگ ڈیپینڈنس کے پیشنٹس کو دیتے ہیں, دیکھتے ہیں جی کہ وہ مثال کینابس یوز کر رہا ہے, تو کویشچن یہ ہے کہ بھائی کینابس کے لیے کون سی سائیکو تھراپیز ہیں جو افیکٹو ہیں, ان کی کیا ایویڈنس ہے. تو وہ پھر وہ ریسرچ ہوگی کہ جو آپ اپلائی کریں گے, اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ گیپس کیا ہیں ایویڈنس میں. ٹھیک ہے, اور پھر اس کو چینج کر سکتے ہیں. تو پریکٹیکل آئی وڈ سے کہ کم میرا آئی تھنک جواب سارا لمبا ہو گیا. ٹو پٹ اٹ بریفلی, پہلے ریسرچ پڑھنا سیکھیں, اس کے بعد ریسرچ کو کریٹیکلی اپریز کرنا سیکھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے, اس کے بعد اس کو اپلائی کریں. یہ 3 چیزیں آپ کر لینا تو دس از دا بگیسٹ تھنگ. اور اس کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹل آپ کا ایٹیچیوڈ ہے ریسرچ کو, تو ضرور کریں. ایزیسٹ وے ٹو اسٹارٹ دا ریسرچ از ٹو ڈو گڈ کوالٹی سسٹمیٹک ریویوز, جو آپ ایک لحاظ سے گھر بیٹھے بھی کر سکتے ہیں. ایکسیلنٹ سر, کریٹیکل مائنڈ کو بنانا پڑے گا, اس کے بغیر ریسرچ نہیں ہوتی. اگر ہم اس کو اور بھی مزید نیرو ڈاؤن کریں تو آپ نے سائیکوسس پہ بہت کام کیا ہے. اگر اگین انٹرنیٹ پہ سائیکوسس کے کام کو سرچ کیا جائے تو پروفیسر ڈاکٹر سعید فاروق صاحب کا نام ضرور ادھر آگے سامنے آئے گا. لیکن سر یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ اگر سائیکوسس کیا ہوتی ہے, اسکیزوفرینیا کیا ہوتا ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ بس ویسے ہی جادو تعویذ. کیسے عام لوگوں کو ہم بتائیں گے کہ سائیکوسس کیا ہوتا ہے؟ سائیکوسس ایک لحاظ سے بہت ہی سمپلی پٹ یہ ہے کہ آپ کا ذہن بہت زیادہ بے مقصد اور بغیر یہ مطلب وہ خیالات جن کی کوئی بیس نہیں ہوتی, اس کی آماجگاہ بن جاتا ہے. واہ, ٹھیک ہے, وہ آپ کے ذہن میں گڑھ کر لیتے ہیں اس طرح کے خیالات جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. میرا باپ میری دشمنی کر رہا ہے, میری بیوی میری پیچھے سازشیں کر رہی ہے, فلانا دوست جو ہے اس نے میرے گھر میں کیمرے لگا دیے ہیں. ٹھیک ہے, کبھی کبھی پھر انہی کے نتیجے میں آپ کو کچھ آوازیں بھی آتی ہیں. تو ایک غیر منطقی خیالات
آپ کے ذہن کو جکڑ لیتے ہیں. بائی دا وے یہ وہ غیر منطقی ہم میں سے ہر شخص کو غیر منطقی خیالات کبھی نہ کبھی آتے رہتے ہیں, یہ کوئی ایسا نہیں ہے, لیکن بالکل غیر منطقی خیالات جن کا کوئی لاجک نہیں بنتا وہ آپ کی زندگی کو جکڑ لیتے ہیں. آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ جی میرے دوست بھی میرے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, میری وائف بھی میرے کھانے میں کچھ ملا رہی ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کا لوگوں کے ساتھ تعلق ختم ہو جائے گا. آپ ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں گے, باہر نہیں نکلیں گے اس ڈر سے کہ بھائی آپ کا دوست کہیں آپ کو مار نہ دے, آپ کے خلاف پولیس کو نہ بتا دے. آپ کمرے میں اپنی جگہ پہ سکڑ جاتے ہیں. خیالات آپ کے لوگوں کے ساتھ تعلقات ختم ہو جاتے ہیں. جب وہ تعلقات ختم ہو جاتے ہیں پھر اس کو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے سیکنڈری ایفیکٹ شروع ہو جاتے ہیں. عام آدمی کو تو نہیں سمجھ آتی کہ آپ کس میں سے گزر رہے ہیں, ٹھیک ہے. وہ آہستہ آہستہ لوگ آپ کو, جس کو انگلش میں مطلب آپ کہتے ہیں کہ شن کرنا شروع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ سے دور رہنا شروع کر دیتے ہیں. وہ بہت کم لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ کوئی پیتھولوجیکل پروسیس ہے, یہ کوئی ایک بیماری کا سلسلہ ہے. بائی دا ٹائم جب لوگوں کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یار یہ تو بیماری ہے, 1.5-2 سال گزر چکے ہوتے ہیں, آپ کی دوستیاں ختم ہو چکی ہوتی ہیں, آپ کا کیریئر ختم ہو چکا ہے. میں فرسٹ ایپیسوڈ سائیکوسس کے ینگ لوگوں کی, اگر آپ ینگ بچے ہیں, یونیورسٹی میں ہیں, آپ کی یونیورسٹی ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں, آپ کے سپورٹس رہ جاتی ہیں, گھر میں بیٹھ جاتے ہیں, ویٹ آپ کا بڑھ جاتا ہے, آپ کا چہرہ بدا ہو جاتا ہے, آپ کا پیٹ بڑھ جاتا ہے, آپ اور ان اٹریکٹیو ہو جاتے ہیں. میرے خیال میں اس سے آسان اس طرح سائیکوسس کی مل نہیں سکتی. تو یہ سلسلہ جب چلتا ہے 2-2.5 سال, کیونکہ ہماری ریسرچ یہ شو کرتی ہے کہ پاکستان میں ان ٹریٹڈ سائیکوسس فرسٹ ایپیسوڈ میں, پہلے حملے میں تقریباً 2-2.5 سال لوگ ان ٹریٹڈ رہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر آپ اس کو دوسرے طریقے سے دیکھیں تو ایک شخص ہے, اس کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے, 2.5 سال اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو, ٹھیک ہے, اس کے گردے بھی خراب ہو جائیں گے, اس کے ہارٹ پہ بھی افیکٹ ہو جائے گا. پھر آپ ٹریٹمنٹ کریں, وہ شخص کا شوگر تو کنٹرول ہو جائے گا, لیکن جو گردوں کو نقصان پہنچا ہے, جو ہارٹ کو نقصان پہنچا ہے, وہ نہیں واپس آئے گا. یس سر. 2.5-3 سال میں آپ کا جو فرسٹ ایپیسوڈ سائیکوسس میں جو نقصان ہو گیا نا, آپ کے جو جسے کہتے ہیں آپ کے باقی چیزوں کا آپ چھوڑ دیں, برین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو چھوڑ دیں, وہ تو ہو ہی رہا ہے نا, وہ تو ایک پروسیس ہے. جس طرح ڈائبٹیز میں ہے کہ آپ کے سیل کے لیول پہ نقصان ہو رہا ہے, اسی طرح سیلولر لیول پہ کنیکشنز, برین کے اندر جو کنیکشنز ہیں, سائنیپسز ہیں, ان پہ نقصان ہو رہا ہے, اس کو تو آپ چھوڑ دیں نا. لیکن تعلقات, آپ کے 10 دوست تھے, ایک بھی آپ کو پوچھنے والا نہیں رہا, ٹھیک ہے, آپ کا جاب ختم ہو گیا, آپ کا کہیں پہ رشتہ خاص کر خواتین کا چل رہا تھا, وہ بات ختم ہو گئی. اب آپ نے ٹریٹ کر دیا, تو وہ 2-2.5-3 سال وہ کہاں سے واپس آئیں گے؟ تو سائیکوسس یہ ہے بنیادی طور پر کہ آپ کے غیر منطقی خیالات, غیر محسوس آپ کے جو آوازیں ہیں, یا جو دوسرے ایکسپیرینسز ہیں جن کو ہم کہتے ہیں سائیکوٹک ایکسپیرینسز, ٹھیک ہے, وہ اس کے نتیجے میں آپ دنیا سے کٹ کے رہ جاتے ہیں. ایک دوسری ایکسٹریم بھی ہوتی ہے کہ جس میں آپ بہت ڈینجرس ہو جاتے ہیں, وائلنس ہو جاتے ہیں, اس کا بھی نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ دنیا سے آپ کٹ جاتے ہیں. تو اس کے بعد ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور ایز اے سائیکیٹرسٹ ہماری رسپانسبلٹی یہ ہوتی ہے, وہ جو پہلے میں نے بات کی, کہ ہم ایسے لوگوں کی آواز بنیں. سائیکوسس تو لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بس اس کا رشتہ ٹوٹ گیا تھا, یا وہ ایگزام میں فیل ہو گیا, اور پھر اس وجہ سے وہ ڈیلوژنس جو آپ نے بات کی, شک کی بیماری کی بات کی, وہ ہو گیا. لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ پہلے سے چل رہا ہے, خاندان میں چل رہا ہے. سر لیکن آج کل ایک چیز جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں, آپ نے ہمیں پڑھایا بھی اس پہ, یہ جو نشہ اور ادویات ہیں, جو لوگ ان کا بہت برا اثر ہے. چرس ایک آپ کی ہم ایگزام میں ہم ریفرنس کوٹ کرتے تھے, کینبس, چرس, جو میروانہ, ہیش, مختلف اقسام ہیں. سائیکوسس لوگ کہتے ہیں نہیں, یہ ہمیں ریلیکس کرتی ہے. اور آج کل سر ایک اور جو خطرناک چیز آ گئی ہے, ڈانسنگ پلز, جس کو ایکسٹیسی کہتے ہیں. بالکل. تو یہ سائیکوسس کی بہت بڑی ایک ٹریگرنگ فیکٹر ہے. بہت بڑا. ایک سمپل چیز میں کہتا ہوں, دیکھیں, یہ جتنی بھی ڈرگز ہیں نا, یہ ساری بہت نقصان دہ ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں لوگوں سے یہ کہتا ہوتا ہوں کہ یار الکول سارے یہ حرام ہیں, نقصان دہ ہیں, ٹھیک ہے, باقی نشے بھی حرام ہیں, نقصان دہ ہیں, لیکن دماغ کے لیے جو سب سے زیادہ نقصان دہ ہے وہ کینابس ہے, اور پھر یہ ایکسٹیسی اور آئس اور یہ چیزیں ہیں. بلکہ یہ ایکسٹیسی وغیرہ خیر ابھی آئی ہیں. جو سب سے زیادہ نقصان دہ ہے وہ
ابھی تک جو ایویڈنس ہے سائیکوسس کے حساب سے وہ کینابس ہے. کینابس جس میں چرس اور ویڈ سر. لیکن میرے پاس تو لوگ آ کے بحث کرتے ہیں کہ امریکہ میں لیگلائز ہے, کینیڈا میں کوئی جو کو بھی لیگلائز ہے, اور وہ کون سی ایک جگہ ہے. بالکل لیگلائز ہے. اور اگر آپ لیٹسٹ ریسرچ پڑھیں نا, جی سر, تو کیونکہ کینیڈا میں لیگلائز ہوئی ہے, مجھے ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے, لیکن یہ لاسٹ فیو ایئرس میں ہوئی ہے, اور وہاں پہ اب سائیکوسس کا انسیڈنس بڑھتا جا رہا ہے. اوکے ٹھیک ہے. ابھی میں آپ کو پیپر تو ایگزیکٹ کوٹ نہیں کر سکتا, لیکن آئی نو کہ وہاں پہ ابھی ریسنٹلی, forgive me if I'm wrong کیونکہ میں نے پیپر بہت عرصہ پہلے پڑھا تھا, they have done a study on people who presented to the emergency departments. ٹھیک ہے. تو اس کو انہوں نے کوہارٹ کو فالو کیا, تو جن لوگوں میں سائیکوسس کا سنگل یوز بھی تھا, وہ فالو اپ میں اس کے سائیکوسس کا انسیڈنس کافی ہائی تھا. سنگل یوز. ٹھیک ہے. سنگل یوز, ہاں سنگل یوز. ٹھیک ہے. ہاں. تو یہ تو اسی طرح ہے نا, جس طرح آپ کہتے ہیں کہ لوگ شوگر تو سارے لوگ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈائبٹیز کسی کسی کو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو کینابس بہت سے لوگ یوز کرتے ہیں, لیکن سائیکوسس کسی کسی کو ہوتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے نا کہ پتہ نہیں کہ کس کو ہوگی. پتہ نہیں کہ کس کو ہوگی. ٹھیک ہے. تو ان جن میں لیگلائزڈ ہے, کیونکہ ابھی یہ پچھلے 8-10 سال میں لیگلائزڈ ہوئی ہے, میرا یہ خیال ہے کہ اگلے 10-20 سال میں ایویڈنس آنا شروع ہو جائے گی کہ اس کا. کینیڈا سے تو میں نے 1-2 پیپرز دیکھے ہیں کہ سائیکوسس کا انسیڈنس آہستہ آہستہ ریز ہوتا جا رہا ہے. جن لوگوں کو ایک ایپیزوڈ سائیکوسس ہو گیا ہے نا, وہ میں ان کو کہتا ہوں کہ یار باقی کوئی نشہ بھی نہیں کرنا چاہیے, لیکن وہ کریں تو خیر ہے, کینابس کے نزدیک نہ جائیں, کیونکہ یہ تقریباً ریلیپس کی کنفرمڈ کاز ہے. اور پھر وہ سائیکوسس کی بیماری میں چلے جاتے ہیں. پھر یہ ہوتا ہے نا, کئی جگہ جو میں کہہ چکا ہوں نا کہ آپ نے پہلے ایپیزوڈ, جو ہمیشہ میں کہتا ہوتا ہے, پہلے ایپیزوڈ میں ٹریٹمنٹ ہوگی آپ کی تقریباً 90% تک ریکوری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ ایپیزوڈ میں تقریباً 70% تک ریکوری ہوگی, پھر بھی 30% آپ کی فنکشننگ, آپ کے کانٹیکٹ, ساری چیزیں لوز ہو جائیں گی. تھرڈ ایپیزوڈ میں آپ کی ریکوری 50% سے زیادہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ پرائمری پریونشن میں کینابس کو یوز کو ریسٹریکٹ کرنا, اسپیشلی ینگ پیپل میں. ٹھیک ہے نا. آپ میکسیمم آپ کا سائیکوسس کا انسیڈنس ہوتا ہے, وہ میڈین ایج آف سائیکوسس آن سیٹ ہے 22 ایئرس, 22 سال کی عمر میں. یہ تقریباً میڈین کا مطلب آپ کو پتہ ہے نا کہ اس کے اس طرف بھی لوگ ہوں گے اس طرح, لیکن یہ میڈین آئے. تو اس گروپ میں کینابس کا یوز تو بہت خطرناک ہے ان اینی فارم. تو اس کے بعد بھی ہے, لیکن اس وقت تک سائیکوسس کا انسیڈنس ڈیکریز ہو جاتا ہے. تو سر یہ تو آپ نے جواب دے دیا کہ ایک بندہ آتا ہے کہتا ہے کہ اس کا دوست 10 سگریٹ 10 سال سے پی رہا ہے, اس نے 2 سگریٹ پیے 2 دن سے, اور یہ سائیکوسس میں چلا گیا. یہ ہمیں بھی نہیں پتا, لیکن اب آپ کو کم از کم چرس, کینابس, اس سے بالکل دور رہنا چاہیے. بالکل. وہ اس سے میں کبھی کبھی ایک چھوٹی اگزامپل یہ دیتا ہوں کہ میرا دوست دن میں 10 مرچیں کھاتا ہے, اس کا معدہ نہیں خراب ہوتا, لیکن جب میں 1 مرچ کھاتا ہوں میرا معدہ تباہ ہو جاتا ہے. تو یہ تو ہر بندے کی انڈیویجول ہے نا. آپ کو دیکھیں نا, آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے دماغ کا, برین کا, آپ کا اسٹرکچر کیا ہے, آپ کی ولنریبلٹیز کیا ہیں. ٹھیک ہے. اگین یہی مثال ہے, ایک بندہ ہے وہ جاتا ہے سردیوں میں, صرف اس نے سنگل قمیض پہنی ہوتی ہے ساری. ایک بندہ ہے اس نے سب کچھ کور کیا ہوتا ہے, سردی پڑتی ہے اس کو نمونیا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اندر جو آپ کا امیون سسٹم ہے, ٹھیک ہے نا, وہ آپ کا اور میرا بالکل مختلف ہے. اسی طرح آپ کے اور دماغ کی اور میرے دماغ کی جو سٹرکچر ہے, جو ہماری سٹریس کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہے, وہ بالکل مختلف ہے. تو جو چیز آپ کو نہیں افیکٹ کرتی وہ مجھے ہو سکتا ہے بالکل چھوٹے سے لیول پہ افیکٹ کرے. پروجیکٹ کے آپ نے نام رکھے ہوئے ہیں, ہوپ, امپیکٹ. اگر میں آسان الفاظ میں بتاؤں تو امپروونگ مینٹل اینڈ فزیکل ہیلتھ ٹوگیدر. اس قسم کے سر ڈاٹس کی بھی آپ نے خود بات کی. ابھی کتنے پروجیکٹس ایکٹیو ہیں؟ ٹھیک ہے. ایک تو جسٹ میں کلیریفائی کر دوں, امپیکٹ کا پروجیکٹ ہے لیکن اس میں ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوں. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ شروع کریں, میرا جو سب سے پہلا خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے ساتھ پروجیکٹ چلا, اس کا نام تھا اسٹاپس پلس, جس میں ہم نے ٹریٹمنٹ ایڈہیرنس کو ایک بڑے لیول پہ لے کے گئے. پھر اس کے بعد آیا ہوپ پہ ہم نے ٹریڈیشنل ہیلرز کے ساتھ کام کیا, ان کو انوالو کیا. ٹریڈیشنل ہیلرز کی, ٹریڈیشنل اور اسپریچول ہیلرز, یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کمیونٹی میں گئے, جو ہمارا گیٹ وے ہوتے ہیں, جو ہمارے علماء کرام ہوتے ہیں, ان کے ساتھ آپ نے کام کیا. ایگزیکٹلی.
ہم نے پورے پشاور کا سے تقریباً 450 کے قریب ٹریڈیشنل اسپریچول ہیلرز آئیڈینٹیفائی کیے، میٹنگ اسپیسیفک کرائٹیریا. پھر ہم نے ان کو گروپس میں ڈیوائڈ کر کے ان کی ہم نے ایجوکیشن کی. انشاءاللہ ہم اگلے کچھ مہینے میں ایک گائیڈ لائنز ٹریڈیشنل ہیلرز کے لیے بھی لا رہے ہیں، جس میں کہ ٹریڈیشنل ہیلرز کو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ کہ وہ کیونکہ سائیکوسس 80% پہلے ٹریڈیشنل ہیلرز کے پاس جاتی ہے. یس. اور ٹریڈیشنل ہیلرز کے ساتھ کام کرنے کا ہمیں جو سب سے بڑا پازیٹیو ایکسپیرینس یہ ہوا کہ وہ سائیکوسس کو ریفر کرنے میں کافی ولنگ ہوتے ہیں. ان کو سمجھ مطلب اگر میں کبھی کبھی بات کہتا ہوں نا، اگر کسی بندے کے پاس 1000 لوگ جا رہے ہیں نا دن میں، ٹھیک ہے، آپ بے شک کہیں کہ وہ فیک ہے جو کچھ ہے، لیکن پیپل گو فار اے ریزن. ٹھیک ہے، بغیر مطلب کہ کوئی کہیں نہیں جاتا اور ان کو کوئی نہ کوئی اعتماد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے ان کو. تو ٹریڈیشنل ہیلرز کے لیے انشاءاللہ ابھی ہم فرسٹ ڈرافٹ بنایا، لیکن میں کچھ جس طرح میں اس سے مطمئن نہیں ہوں. اب ہم اس کو اور امپروو کریں. تو ٹریڈیشنل ہیلرز کے لیے ہم ایک ٹریننگ مینول لے کر آ رہے ہیں کہ وہ کس طریقے سے فرسٹ ایپیسوڈ سائیکوسس کو ارلیسٹ آئیڈینٹیفائی کریں اور پھر ریفر کریں انسٹیڈ آف وہاں پہ اس کو ٹائم. تو اس کا نام تھا ہوپ. اس کے بعد ہمارا جو ایک کافی بڑا جو پروجیکٹ اس وقت چل رہا ہے اس کا نام ہے کنٹرول، جس میں ہم ڈپریشن ان ٹی بی کو ٹریٹ کر رہے ہیں. ایک بہت بڑا ایشو ہے ٹی بی، آپ کو پتہ ہے نا، اٹس لارجسٹ جو انفیکشیس ڈیزیز میں ٹاپ ہے کلنگ میں ساری، اور خاص کر پاکستان از آئی تھنک امنگس دا ٹاپ 5 کنٹریز ان دا ورلڈ جہاں پہ کہ ٹی بی کا انسیڈنس بہت ہائی ہے. اور حالانکہ پوری دنیا میں ٹی بی ختم ہو گئے، ہمارے پاس ابھی بھی ٹی بی ہے. اچھا، اور اس میں ڈیزیز کے ہونے میں اور ڈیزیز کو کی آؤٹ کم خراب ہونے میں ڈپریشن کا بہت بڑا رول ہے. تو وہ چیز میں نے اسپاٹ کیا، تو ہم نے اس کے لیے ایک انٹرونشن ڈیولپ کی ٹو ٹی ڈپریشن اینڈ ٹی بی. تو وہ کنٹرول کا ہے، اس کی ڈیٹیل ویب سائٹ پہ ہے. تو وہ ابھی چل رہا ہے اور الحمدللہ اس کا ہم نے پائلٹ پروجیکٹ فنش کر لیا ہے. اب ہم اس کا فل ٹرائل جا رہے ہیں، اور وہ ٹرائل جو ہوگا وہ لارجسٹ ان دا ورلڈ ہوگا فار ٹریٹمنٹ آف ڈپریشن اینڈ ٹی بی. ماشاءاللہ ایکسیلنٹ. یہ تو بہت بڑی ایگزیکٹلی اس میں تقریباً 700 سیمپل سائز ہے جو اس سے پہلے کہیں پہ بھی نہیں کیا گیا. اب نیا جو چیز میں اب شروع کر رہا ہوں اس کا نام ہے ٹرانسلیٹ. ٹرانسلیٹ اسٹینڈس فار ٹرانسلیٹنگ ایویڈنس فار ارلی انٹرونشن سائیکوسس. تو وہ میری ریسرچ پروفیسرشپ کا ایسا ہے، اور اس میں ہم ایک ماڈل ارلی انٹرونشن سائیکوسس کا ڈیولپ ہم نے کر لیا ہے، اور اب ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے اور امپلیمنٹ کر کے اس کے آؤٹ کمز دیکھیں گے. جن لوگوں کو ان چیزوں میں انٹرسٹ ہے وہ جا کے کیل، اگر آپ گوگل کریں کیل، تو کیل کی ویب سائٹ پہ ان ساری اسٹڈیز کی ڈیٹیلز موجود ہے. ایکسیلنٹ سر. اور میں پھر بار بار کہتا ہوں کہ جو آپ تو سیمینار کا نام لیتے ہیں لیکن پراپر ایک منی کانفرنس ہوتی ہے. مجھے جو ہمارے ایک جو بڑے کانفرنس ہوتے ہیں جو کہ گلیمرس کانفرنس ہوتے ہیں، اس سے زیادہ مجھے آپ کے جو یونیورسٹی کے جو سیمینار ہوتے ہیں اس میں بہت مزہ آتا ہے، لرننگ کا موقع ملتا ہے. آپ کے فیوریٹ ٹاپک اسکیزوفرینیا سائیکوسس پہ ہم نے مانم جبہ میں کانفرنس کی تھی. وہ ایک بہت یادگار، سخت سردی میں -13 ڈگری کنٹرول، اور آپ ڈائریکٹ یو کے سے مانم جبہ آئے تھے. بالکل وہ ایک ایکسپیرینس تھا، اور آئی مسٹ گیو کریڈٹ ٹو یو. اور اگین جس طرح میں کہتا ہوں کہ آپ نے کے ایم یو کا وہ کہا، تو کے ایم یو میں دیر از اے ویری ٹیم ہے نا. ضیاء الحق صاحب ایز اے وائس چانسلر اس نے ایک وی این دی ہے، ہی از لیڈنگ پیپل. وہاں پہ زہیب ہیں، ڈاکٹر زہیب، ڈاکٹر ذیشان، ڈاکٹر جلیل. یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ مل کے میں کوئی تقریباً 8-10 سال سے کام کر رہا ہوں. تو وہ ان کے ساتھ مل کے چیزیں آگے بڑھتی ہیں. اور آپ نے مالم جبہ کا نام لیا، اور میرا خیال ہے آئی مے بی رانگ لیکن یو کین کنفرم دیٹ کہ سائیکیٹری میں فرسٹ ٹائم ہم نے ایک تھیم بیسڈ کانفرنس کی جس میں ہم نے صرف اسکیزوفرینیا کی ٹریٹمنٹ اور مینجمنٹ کو ڈسکس کیا. اور یہ بھی آپ کا ویژن تھا. تو اور آئی فیل کہ ہمیں اس کو اور بھی آگے لے کے جانا چاہیے. تو انشاءاللہ سر، انشاءاللہ. سکسیس کی سٹوریز، ٹریولنگ، ریسرچ، سیمینار، اپنے فیملی کے ساتھ کیسے مینیج کیا؟ میں اپنے لیے پوچھ رہا ہوں، میں نہیں کر سکوں گا، میرے لیے بہت مشکل ہوگا. الحمدللہ آئی تھنک اٹس دی ادر وے اراؤنڈ. آپ میری فیملی سے پوچھیں انہوں نے میرے ساتھ کیسے مینیج کیا. دا کریڈٹ گوز ٹو دیم. وہ میری امی اللہ بخشے. ایک بات تو ہے، میری جو بڑی انسپائریشن تھی وہ میری والدہ تھیں. جب میں انگلینڈ بھی چلا گیا تو میرے بہت پرزور، یعنی ہماری خفقی تک آ گئی. وہ میرے ساتھ انگلینڈ جانے پہ کبھی بھی راضی نہیں ہوئی. تو آپ نے کہا کہ آپ پاکستان واپس کیوں آتے ہیں،
تو وہ میرا جو میں کہتا ہوتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ میرا وہ جیسے کہتے ہیں مادر وطن اور اپنی والدہ کا وہ ایک ڈیپ بانڈ ہے. تو والدہ تو اب اللہ ان کو درجات بلند کرے، وہ تو فوت ہو گئیں، لیکن وہ ڈیپ بانڈ وہ چھوڑ کے چلی گئی ہیں. تو وہ 2 ماؤں کے ساتھ ایک رشتہ تھا جو کہ مجھے یہاں پہ آنے پہ ہمیشہ مجبور کرتا ہے. تو وہ کہا کرتی تھی کہ میری وائف کو کہا کرتی تھی کہ جو ہے نا یہ لیپ ٹاپ تمہاری سوکن ہے. تو وہ وائف کا میرا کمال ہے کہ اس نے ایک سوکن کے ساتھ گزارا کیا سارا عرصہ. الحمدللہ آئی تھنک ٹائم میں دیتا رہا ہوں، یہ نہیں ہے فیملی کو کام کے ساتھ ساتھ ٹائم دیتا رہا ہوں، لیکن کچھ اس طریقے سے ہوا ہے کہ میں نے جو میرا جو کام ہے وہ جیسے کہتے ہیں وہ اس کو عشق میں ہو جاتا ہے نا، تو آپ وہ ساری چیزیں ایک جگہ ہو جاتی ہیں، تو وہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. صبح اٹھتا ہوں لیپ ٹاپ ہی ہوتا ہے، گھر کے بھی کام کر لیتے ہیں، ساتھ چیزیں چلتی ہیں. تو انہوں نے مینیج کیا ہے، میں نے کیسے مینیج کیا ہے یہ مجھے نہیں معلوم، ان کو کریڈٹ جاتا ہے. میرے خاص کر والد صاحب کو ایک سب سے بڑا کریڈٹ تو شروع میں ان کو دوں گا. انتہائی آنیسٹ دیانتدار لوگ عموماً سے تھے، اور جس کی مثال اب بھی لوگ دیتے ہیں. انہوں نے ہمیشہ یہی سکھایا کہ بھائی آنیسٹی اور ٹروتھ فلنس کے ساتھ کام کرنا ہے. تو وہ ایک چیز جو جیسے کہیں کہ آپ دماغ میں بیٹھ گئی، اور اس کے بعد فیملی نے ہر جگہ سپورٹ کیا. اب آپ نے بات ہی کر دی تو بہت کم لوگوں کو معلوم ہے میں نے 2012 میں پی ایچ ڈی کی ہے. اوکے صحیح، ٹھیک ہے، لوگوں کا خیال ہے میں بہت ریسرچ، لیکن 2012 میں نے پی ایچ ڈی کی، آج سے تقریباً 12 سال پہلے، تقریباً 50 سال کی عمر میں. ٹھیک ہے، تو وہ 50 سال کی عمر میں آپ پی ایچ ڈی کرنا وائف کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، تو وہ بھی آپ باہر رہ رہے ہو یو کے میں ایگزیکٹلی، جب زیادہ تر کام، ہاں کام یہاں پہ آنا جانا وہاں پہ، تو وہ سم ہاؤ مینیج ہوتا رہا ہے. بس وہ اللہ کا بہت بڑا احسان رہا ہے. آخری سوال سر، پاکستان میں سائیکیٹری کا فیوچر ہے؟ کیونکہ کافی لوگ جو ہے فیلوشپ کرنے کے بعد باہر جا رہے ہیں، مطلب ابھی پہلے اگر 30% تھے اب 80% جا رہے ہیں. تھوڑا سا کویشچن کو براڈ کریں، پاکستان کا فیوچر ہے؟ لوگ یہ ہمیشہ کویشچن کرتے ہیں، اور یہ میں پچھلے 40 سال سے سنتا آ رہا ہوں، یار اس ملک کا کیا بنے گا، کچھ نہیں ہوگا. میں کچھ زیادہ کہنے کا حق نہیں رکھتا کیونکہ میں باہر چلا گیا ہوں، لیکن اسٹل آئی بلیو کہ پاکستان کا بہت برائٹ فیوچر ہے. اور الحمدللہ 2-2.5 سال پہلے آپ سمجھ رہے تھے کہ آپ دیوالیہ ہو گئے ہیں. اس سے 98 میں بھی خالد مفتی صاحب کے ساتھ میں یہیں اسی بلڈنگ میں بیٹھ کے ہماری یہ ڈسکشن ہو رہی تھی، پاکستان نے اٹامک بمس کے وہ کر دیے. تو مجھے یاد ہے اسی بلڈنگ میں خالد مفتی صاحب کے ساتھ میرا یہ ڈیبیٹ ہو رہا تھا. تو لوگ کہتے تھے پاکستان دیوالیہ ہو گیا. آپ کو پتہ ہے نا جب دھماکوں کی بات پابندیاں لگیں، تو میرا یہی وہ تھا کہ نہیں یہ نہیں کچھ نہیں ہوگا، یہ بھی گزر جائے گا. تو اچھے بہت انشاءاللہ برائٹ ہے فیوچر، اور سائیکیٹری کا تو فیوچر بہت ہی برائٹ ہے. میں انشاءاللہ کانفرنس میں بات کروں گا. میرا خیال ہے سائیکیٹری کی شاید واحد ڈسپلن ہے ہوگا کہ جس میں آپ کی کیبنٹ میں اس وقت 2 پی ایچ ڈیز ہیں. یس، آپ کے پریزیڈنٹ اور ایک اور آفس بھی ہے، مجھے پتہ نہیں ان کے آفس کا. سو بہت برائٹ ہے فیوچر. لوگ جائیں گے، اور چائنا سارے کا سارا جو ہے وہ اوورسیز چائنیز نے بلڈ کیا ہے. ٹھیک ہے، لوگ جائیں گے، مٹی جو ہے نا ان کو کھینچ کے لائے گی ورچولی یا فزیکلی، اینڈ دے ول آلویز بی کنٹریبیوٹنگ اوور ہیئر. تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو اگین، دیٹ واز ونڈرفل جس طرح آپ نے کنکلوڈ کیا. اور یہ دس واز دا فرسٹ بٹ دس از ناٹ دا لاسٹ مائنڈ کاسٹ ود یو، کیونکہ ابھی تو ہم نے جنرل بات کی. ہم جب نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ آئے اور آپ کے پاس ٹائم ہو تو ہم تھیمیٹک آپ کے ساتھ بات کریں گے، ایک تھیم پہ آپ کے ساتھ مائنڈ کاسٹ کریں گے. ایک ریسرچ کی تھیم ہوگی، ایک اسپیشلٹی ہوگی. تھینک یو ونس اگین سر. بہت مہربانی، بہت مہربانی. امید ہے دوستوں کہ آپ کو پروفیسر ڈاکٹر سعید فاروق سر کی، میرے تو ٹیچر ہے، مینٹر ہے، میں تو کہوں گا سر کی باتیں پسند آئی ہوں گی. لیڈرشپ کے بارے میں، ان کی سائیکیٹری کو لے کے، پاکستان کے بارے میں اس کا کیا فیوچر ہے، ان کی جو سب سے پیاری بات، ری انوینٹ یور سیلف آفٹر ایوری 5 to 7 years.
دوستوں اگر آپ کو یہ والا مائنڈ کاسٹ پسند آئی تو ضرور ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں. آپ کی کوئی کوشچن تو ہمیں کمنٹ کریں. اگر آپ نے پروفیسر سعید فاروق صاحب سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرنا ہو تو ان کے میں پروفیشنل ای میلز بھی نیچے لنک میں ڈال دوں گا. تب تک اپنا خیال رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو.